السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نالج پلس۔ آخری چٹان کے اگلے پارٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ صفیہ جو کچھ کرنا چاہتی تھی وہ اسے معلوم ہو چکا تھا۔ وہ اٹھی اور دبے پاؤں گیلری سے گزر کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گھوم رہے تھے: دریا کے اسی کنارے پر، یہاں سے کوئی 5 کوس دور۔ نیچے کی طرف اس کے دل کی دھڑکن کبھی سست اور کبھی تیز ہو رہی تھی۔ خیالات کے ایک ہجان کے ماتحت وہ کبھی چلتے چلتے رک جاتی، کبھی تیزی سے قدم اٹھانے لگتی۔ وہ طاہر کو ایک بار پھر باخبر کرنا چاہتی تھی۔ اس کی جان بچانا وہ اپنا فرض سمجھتی تھی، لیکن آخر کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ ایک محض بہادر نوجوان تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بغداد میں ایک اجنبی تھا اور ایک اجنبی بدو؟ بدو بدو، اس کے چند بار یہ الفاظ دہرایا اور اس میں ایک مٹھاس، ایک لذت اور ایک کشش محسوس کرنے لگی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں بھی ایک بدو ہوتی اور کسی صحرا کی تند ہواؤں میں اس کے دامن کا سہارا لے سکتی۔ اسے سنگ مرمر کا یہ عالی شان محل ایک بدو کے خیمے کے مقابلے میں غیر مکمل نظر آ رہا تھا۔ وہ ان دلکش فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی، جہاں آزادی کے نخلستانوں میں محبت کے چشمے پھوٹتے تھے، جہاں مکر و ریا انسانیت کا چہرہ ابھی تک مسخ نہیں کر سکی تھی۔ اس نے پھر اپنے دل میں کہا، صفیہ، اپنے دل کو فریب نہ دو۔ اس کی دنیا اور تمہاری دنیا میں ایک ناقابل عبور سمندر حائل ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہے، تم وزیر اعظم کی بھتیجی ہو۔ تم اس کی جان بچا سکو تو یہ ایک کار خیر ہے۔ اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھو جن کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی ایک کمرے میں پہنچی۔ سکینہ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے صفیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا، صفیہ تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا۔ آؤ مجھے ان اشعار کا مطلب بتاؤ۔ صفیہ، سکینہ آج گھوڑے پر سیر کے لیے نہ چلو گی؟ سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا، اس وقت؟ صفیہ نے کہا، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد۔ سکینہ نے کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، شام کے وقت چلیں گے۔ صفیہ نے سکینہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔ سکینہ نے جواب دیا، تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائیں اور ابا جان ہمارے گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دیں؟ یاد رہے پچھلی دفعہ ہم دریا دجلہ کے کنارے گئی تھی تو وہ کس قدر ناراض ہوئے تھے۔ صفیہ نے کہا، نقاب میں ہمیں کون پہچانے گا، لیکن ہمارے گھوڑے تو پہچانے جائیں گے۔ یہ سن کر صفیہ سوچ میں پڑ گئی اور اس نے موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا، صفیہ تم مغموم ہو، آخر بتاؤ تو صحیح، تم کس بات کی وجہ سے پریشان ہو؟ اور اس نے ہر بار یہی جواب دیا، سکینہ آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ گھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ صفیہ کے اصرار پر سکینہ معمول سے کچھ دیر پہلے سیر کو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلی تو صفیہ نے اپنے گھوڑے کی باگ کھینچنے اور چند بار ایڑ لگانے کے بعد اسے شوق کرتے ہوئے کہا، آؤ سکینہ، دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائیں، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ویسے ہی کم ہوتی ہے۔ اگر بالفرض کوئی ہمارے گھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی جرت نہیں ہوگی۔ پھر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ بالآخر ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی تو ہیں جو مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جایا کرتی ہیں۔ سکینہ نے کہا، لیکن دریا کے کنارے کون سا میدان جنگ ہے؟ صفیہ نے لاجواب سی ہو کر کہا، میں سمجھی تم ڈرتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ نے کہا، میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی؟ کیا میرے پاس خنجر نہیں؟ چلو۔ سکینہ کا ارادہ بدل جانے کا خوف سے صفیہ نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا اور آن کی آن میں یہ دونوں شہر کی آبادی سے دور نکل گئی۔ تھوڑی دور جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کیا، صفیہ ٹھہرو، آگے جانا خطرناک ہے۔ صفیہ، کیا تم حسن بن صبا کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ صفیہ کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی۔ وہ یہی چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ دے۔ اس نے گھوڑا روکے بغیر مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ وہ گھوڑے کی باگ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے، بلند آواز میں کہا،
سکینہ یہ گھوڑا آج ذرا سرکشی دکھا رہا ہے، میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تم آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی، کیسی بے وقوف ہو تم، میں تمہیں کہا نہیں تھا کہ اس گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے، تم اس پر مت چڑھو۔ صفیہ نے مڑ کر جواب دیا، اس کا جوش ابھی ٹھنڈا ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 کوس اور بھاگے گا۔ سکینہ نے کچھ دور اس کا ساتھ دیا اور بالآخر وہ گھوڑے کو روک کر انتہائی پریشانی کی حالت میں صفیہ کے سبا رفتار گھوڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ گھوڑا گرد کے اڑتے ہوئے بادلوں میں روح پوش ہو گیا اور سکینہ دیر تک وہیں کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل نالج پرلز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔